بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک اور نئی کہانی پیش کرتے ہیں جس کا نام ہے 99 درہم اور بادشاہ۔ بادشاہ وقت نے اپنے وزیر سے پوچھا، یہ میرے نوکر مجھ سے زیادہ خوش کیسے رہتے ہیں جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں اور میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے کسی خادم پر قانون نمبر 99 کا استعمال کر کے دیکھیے۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا، اچھا یہ قانون نمبر 99 کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، ایک سراہی میں 99 درہم ڈال کر سراہی پر لکھیے، اس میں تمہارے لیے 100 درہم ہدیہ ہے۔ رات کو کسی خادم کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ کر دروازہ کھٹکھٹا کر چھپ جائے اور پھر تماشا دیکھ لیجئے۔ بادشاہ سلامت نے جیسے وزیر نے سمجھایا تھا ویسے ہی کیا۔ بادشاہ نے ایک سراہی میں 99 درہم ڈالے اور اس پر لکھ دیا، یہ 100 درہم تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ بادشاہ نے ایک خادم کے دروازے پر رکھ دیا اور دروازہ کھٹکھٹا کر اور چھپ کر تماشا دیکھنے لگے۔ اندر سے خادم نکلا، سراہی اٹھائی اور گھر چلا گیا۔ درہم گنے تو 99 نکلے جبکہ سراہی پر لکھا ہوا تھا کہ 100 درہم۔ سوچا یقیناً ایک درہم کہیں باہر گم ہو گیا ہے۔ خادم، اس کے گھر والے سب باہر نکلے اور درہم کی تلاش شروع کر دی۔ ان کی ساری رات اسی تلاش میں گزر گئی۔ خادم کا غصہ دیکھنے کے قابل تھا۔ کچھ رات صبر اور باقی رات بک بک اور چھوک چھوک میں گزار دی۔ خادم نے اپنی بیوی بچوں کو سست بھی کہا کیونکہ وہ درہم تلاش کرنے میں ناکام رہے تھے۔ دوسرے دن یہ ملازم محل میں کام کرنے کے لیے گیا تو اس کا مزاج مکدال، آنکھوں سے چکر آتے، کام سے جھنجھناہٹ، شکل پر افسردگی آیا تھی۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ 99 کا قانون کیا ہوتا ہے۔ لوگ ان 99 نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہوتی ہے اور ساری زندگی اس ایک نعمت کے حصول میں سرگرداں رہ کر گزار دیتے ہیں جو انہیں ملی نہیں ہوتی، اور یہ والی نعمت بھی اللہ کے کسی حکمت کی وجہ سے رکی ہوئی ہوتی ہے جسے عطا کر دینا اللہ کے لیے بڑا کام نہیں ہوا کرتا۔ میرے عزیزوں، لوگ اپنی نعمت کے لیے سرگرداں رہ کر اپنے پاس موجود 99 نعمتوں کے لذتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ اپنی 99 نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مانیں اور ان سے مستفید ہو کر شکر ادا کیجیے۔ اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔